السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے آیت نمبر 108، 109، 110، 111 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورۃ المومنون سے۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشرکین کافرین اور وہ لوگ جن کے اوپر جہنم بالکل واجب ہو گیا، جب یہ لوگ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کے اوپر ان کا فیصلہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا قائم، اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تمہارے پاس ہمارے رسول تو آئے تھے نا، رسول نے اللہ کا کلام تو تم لوگوں کو پڑھ کے سنایا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن باتوں سے راضی ہوتا ہے یہ بتلایا تھا نا، کن کن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا اور جہنم مل جائے گا، یہ ساری باتیں تو واضح کی تھی نا۔ پھر تم لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا اور آج جہنم میں پڑھ کر کے جل رہے ہو، سڑ رہے ہو، گل رہے ہو، بہت بری حالت ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی اور ہم لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی سیدھی راہ چھوڑ دیا اور غلط راہ پر چل پڑے۔ اور پھر کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر ہم کوئی جہنم سے نکال لے اور لوٹا دے پھر سے دنیا میں تو ہم نیک کام کریں گے، اگر ہم پھر وہی کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی جہنم میں جانے کے بعد بھی یہ کافرین، مشرکین اور یہ جو جہنمی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیجیے، ہم نیک عمل کریں گے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب میں فرمائے گا، جب یہ لوگ سوال کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو جہنم سے نکال اور پھر سے دنیا میں بھیج، اگر ہم پھر سے وہی عمل کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نیک عمل انجام دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اخسؤوا فیہا، اسی جہنم کے اندر ذلت کے ساتھ پڑے رہو، جس ذلت کے ساتھ تم ابھی جہنم میں ہو بالکل اسی ذلت کے ساتھ جہنم کے اندر پڑے رہو، اب تم کو یہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تکلمون، اور اب پھر سے ہم سے بات مت کرنا۔ بات مت کرنا کیا مطلب؟ دوبارہ اب یہ سوال ریپیٹ نہیں کرنا، جہنم میں ذلت سے پڑے رہو۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جب کفار کی بات ختم ہو جائے گی، یعنی کفار و مشرکین، جہنمی لوگ جو جہنم جن کے اوپر واجب ہے، جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس جہنم سے نکال دے، پھر سے دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کر کے واپس لوٹیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہیں گے کہ اخسؤوا فیہا، اسی جہنم کے ساتھ ذلیل ہو کر کے پڑے رہو، ولا تکلمون، اور آئندہ مجھ سے بات مت کرنا، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ اس سلسلے میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جہنمی جہنم کے اندر جب جلیں گے اور جب ان کو عذاب کی تکلیف پہنچے گی اور عذاب کی تکلیف سے جب وہ بے چین اور بے قرار ہو کر کے چلانے لگیں گے، تو جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک، جہنم کا داروغہ ہے، ہر ایک چیز کا داروغہ ہوتا ہے نا، جو دربان ہوتا ہے، جس کے پورے انڈر میں ہوتا ہے، جیل ہوتا ہے نا، جیل کے اندر جو جیلر ہوتا ہے، داروغہ پورے جیل کا مالک ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم کا جو داروغہ ہوگا وہ مالک ہوگا، جو اللہ کی طرف سے ڈپوٹ ہوگا۔ تو جب یہ جہنمی جہنم کے اندر جلیں گے تو جہنم کے داروغہ مالک کو پکار کر کے کہیں گے کہ ہم کو نکالو، ہم کو نکالو، ہم کو پھر سے بھیجو واپس، ہم پھر سے ٹھیک کام کر کے آئیں گے، تڑپ کر کے بولیں گے۔ تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 40 سال تک وہ لوگ چلاتے رہیں گے اور 40 سال تک ان کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، اور 40 سال جب کمپلیٹ ہوگا تو جہنم کا داروغہ پکار کر کے کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الزخرف آیت نمبر 77 میں کہا کہ انکم ماکثون، جہنم کا داروغہ کہے گا کہ اسی حالت میں اب یہیں پر پڑے رہنا ہے، اب کہیں جانا نہیں ہے، اب کہیں جانا نہیں ہے، اسی میں رہنا ہے، انکم ماکثون۔
تم لوگ اسی میں اب رہنے والے ہو ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں، اب کہیں بھی شفٹنگ نہیں ہونے والی ہے۔ جہنم کا داروغہ تو یہ کہے گا، لیکن جو رب ہے وہ تو جہنم کے داروغہ سے بھی اوپر ہے، جہنم کے داروغہ مالک کا بھی وہ رب ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیات نازل فرمائی، قالوا، وہ لوگ کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی اور ہم گمراہ ہو گئے، نبی کی بات کو نہیں سنا، نبی کے جو وارثین تھے بول بول کر کے بتا رہے تھے نہیں سنا، ہم لوگ گمراہ ہو گئے، اگر ہم کو جہنم سے اللہ نکال دے فإن عدنا، اور اگر ہم پھر سے ویسے ہی برا عمل کریں تو اللہ ہم بڑے ظالم ہوں گے، ہم کو نکال دے ہم تاکہ جا کر کے پھر سے نیک عمل کر کے آ جائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ پکاریں گے یہ مشرکین جہنمی لوگ، جب یہ پکاریں گے رب سے، تو دنیا کی جتنی عمر ہے اس کا ڈبل، ابھی دنیا کب سے ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے کیا؟ کوئی ایگزیکٹ نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی اپروکسیمیٹ بتاتا ہے، میں بھی اتنے سال سے دنیا ہے یا اتنے سال تک دنیا رہے گی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جتنی دنیا کی عمر ہے اس کا ڈبل اللہ تبارک و تعالیٰ خاموش رہیں گے، اور خاموش ہونے کے بعد اللہ کہیں گے اخسؤوا فیہا، اسی جہنم کے اندر ذلت سے پڑے رہو، ولا تکلمون، اور ان سے کوئی بات چیت مت کرنا، آگے سے اس طرح کا سوال کرنا ہی مت تم لوگوں سے۔ جب یہ بات کہہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس کے بعد یہ لوگ جہنم کے اندر کچھ بھی نہیں بول پائیں گے سوائے چیخنے اور چلانے اور دھاڑنے کے، گدھوں کی آواز کی طرح سے ان لوگوں کی چیخ ہوگی، اور پھر یہ لوگ دھاڑیں گے اور دھاڑ مار مار کر کے جہنم کے عذاب میں یہ لوگ جھلستے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا۔ دنیا میں تم لوگ تھے، اور دنیا میں تم لوگوں کے ساتھ ایک اور گروپ تھا جو نیکوکار لوگوں کا گروپ تھا، جو ایمان والوں کا گروپ تھا، جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والوں کا گروپ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ایسے لوگوں کا گروپ تھا۔ اب یہ لوگ نیک عمل کرتے تھے، جو اللہ نے فرمایا، جو نبی کی تعلیمات تھی اس کے مطابق یہ لوگ عمل کرتے تھے، اور جب یہ لوگ عمل کرتے تھے تو اس کے بعد رب سے دعا بھی کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم لوگ ایمان لے آئے، لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے اوپر رحم فرمایا، اور تو سب رحم فرمانے والوں سے زیادہ، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اس طرح کے لوگ تھے، اس پرکار کے لوگ تھے، فاتخذتموہم سخریا، دنیا میں تم اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی جو توحید پرست ہیں ان کا مذاق اڑانے والے مسلمانوں میں ہی موجود ہیں۔ آج تو مسلمانوں کا غیر مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن جو مسلمانوں میں کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں ان کا بھی لوگ مذاق اڑاتے کہ نہیں اڑاتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، نیکوکار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا دے گا، ان کا تم مذاق اڑاتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے فرمان پر چلنے والے، نبی کی تعلیمات پر چلنے والے، اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا۔ ان لوگوں نے اللہ سے غافل کیا؟ کیا مطلب یہ کہ جو ایمان والے ہیں جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، ان کی طرف سے تمہارے دل میں اتنا بغض تھا، اتنی دشمنی تھی کہ تم نے کبھی بھی حق کو پلٹ کر کے نہیں دیکھا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ رب کا کیا کہنا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمانا ہے، صرف ان کے بغض میں پڑے رہے، ان کے دشمنی میں پڑے رہے، ان کے بغض سے اپنے دل کو بھر لیا تھا، جس کی وجہ سے تم اپنے رب سے غافل ہو گئے، میرے ذکر سے غافل ہو گئے، جو میرا فرمان ہے اس سے غافل ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایمان والے کو ہمیشہ، ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے دل کو کھلا رکھنا چاہیے، جہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ملے فوراً اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملے اور اس پر اگر یقین ہو جائے فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بغض اور دشمنی جو ہوتا ہے نا، وہ حق سے انسان کو دور کر دیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بغض، اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں بغض ہے تو حق سے وہ ہم کو دور کر دے گا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض سے دل کو پاک کرنے کے لیے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر کسی آدمی کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی قبول نہیں فرماتا ہے، اس کی مغفرت بھی قبول نہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر وہ گناہوں کی مغفرت بھی مانگے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ نے کہا حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلوا دی، یعنی ان کے بغض میں تم اتنا پڑ گئے کہ ہمارے یاد کو، ہمارے ذکر کو، ہماری تعلیمات کو تم بھول گئے۔ اور آگے فرمایا وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المطففین آیت نمبر 29 اور 30 میں فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون۔ مسلمان جب مکہ کی گلیوں میں گزرتے تھے تو مشرکین اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب یہی مسلمان مدینے کے اندر آ گئے اور جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو منافقین مذاق اڑاتے تھے، منافقین ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ منافقین کون تھے؟ ظاہر میں مسلمان ہی تھے، یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے لیکن مذاق اڑاتے تھے۔ یہ دیکھو یہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھا ہے، یہ لوگ سمجھتا ہے کہ یہی سب سے بڑا زیادہ عقل مند ہے، مختلف قسم کی مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک گناہگار دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مسخری کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے سامنے سے گزرتے تھے تو اشارہ مارتے تھے۔ دیکھو بہت پارسا ہے یہ، دیکھو بڑا متقی، اشارہ کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی مسلمان کے پیچھے اشارہ کرنا یہ بالکل ناجائز عمل ہے، یہ مشرکین، منافقین اور گناہگار لوگوں کا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، جو ان لوگوں نے صبر کیا تمہارے مذاق اڑانے پر بھی، اور جو ان لوگوں نے صبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق عمل کرنے پر بھی، ان کے اس صبر کے بدلے میں ہم نے ان کو بہترین بدلہ دیا۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، اور بے شک یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کیسے کامیاب ہو گئے؟ آج یہاں پہنچے تو تم جہنم میں جل رہے ہو، اور یہ جو مومنین جن کا تم مذاق اڑاتے تھے آج جنت کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اب یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ آگے ابھی اور بھی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائے، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔